شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میری طرف سے آپ سب کو جمعہ مبارک۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لے کر آئی ہوں، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو آپ کتنا پسند کرتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیا کریں۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کری ہے سنڈریلا سندھ سے۔ سنڈریلا کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ اپنی تائی اماں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 19 سال پہلے کی بات ہے۔ میری تائی اماں کا بڑا بیٹا جس کی ایج 22 سال تھی، اور میرے کزن کا نیم قدیر تھا، ان کو ڈاگ نے بائٹ کیا، جس کے بعد وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے اور وہ زندہ نہیں بچ سکے، ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ ان کے انتقال کے بعد تائی اماں اس حد تک پریشان رہتی تھیں، روتی تھیں کہ وہ سارا دن قبرستان میں گزارتی تھیں، اور جو قبرستان تھا وہ جو گاؤں کے گھر تھے ان سے تھوڑا ہی دور تھا۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرف میرے چاچو وغیرہ کی زمینیں تھیں اس سے سامنے وہ قبرستان ہوتا تھا۔ تائی اماں کا معمول تھا، وہ سارا دن قبرستان میں بیٹھتی تھیں اور اپنے بیٹے کی قبر پر بیٹھ کر پڑھتی رہتی تھیں اور روتی رہتی تھیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، گھر والوں کو بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ مغرب کے ٹائم قبرستان میں چلی جائیں گی۔ وہ بہت زیادہ رو رہی تھیں تو روتی روتی قبرستان میں چلی گئی۔ ابھی اپنے بیٹے کی قبر پر بیٹھی ہی تھیں، ایک دم سے ان کو محسوس ہوا جیسے وہاں پر کوئی اور بھی موجود ہے۔ وہ اپنے بیٹے کی قبر سے اٹھ کر تھوڑا سا سائڈ پر ہوئی تو کیا دیکھتی ہیں، ان کے بیٹے کی قبر کے پاس کوئی کھڑا ہوا ہے اور اس نے سفید کلر کا لباس پہنا ہوا ہے۔ وہ بڑی حیران ہوئی کہ یہ کون ہے۔ ایک دم سے وہ جو کوئی بھی کھڑا ہوا تھا اس کی آنکھیں چمکنے لگ گئیں۔ تائی اماں بہت زیادہ ڈر گئیں کہ پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے۔ انہوں نے وہاں سے ڈر کے مارے بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ جب بھاگ کر قبرستان سے باہر نکلی تب بھی وہ چیز وہیں پر موجود تھی۔ سفید کلر کا اس کا لباس تھا اور اس کا قد بہت زیادہ بڑھتا جا رہا تھا۔ ابھی تائی اماں اس چیز سے ڈر کر بھاگ ہی رہی تھی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے پیچھے کالے رنگ کے کتے لگ گئے ہیں۔ وہاں پر اندھیرا بھی کافی زیادہ تھا۔ وہ اتنا بھاگی کہ وہاں پر جو کسانوں کے گھر تھے ان کے گھروں تک وہ پہنچ گئی بھاگتی، اور وہیں پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ وہ جو کسان تھے انہوں نے ان کو اٹھایا، وہ پہچانتے تو تھے، گاؤں کی تھیں وہ۔ جب انہیں ہوش آیا تو ان لوگوں نے ان کو گھر پہنچایا۔ وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ تائی اماں نے سارا واقعہ بتایا کہ اس طرح سے وہ میرے کزن کی قبر پر بیٹھی ہوئی تھی تو وہاں پر انہوں نے ایک مخلوق کو دیکھا۔ اس کے بعد وہ اکثر بیمار رہتی تھی، ڈر جاتی تھی۔ وہ پھر کبھی بھی دوبارہ قبرستان میں نہیں گئی۔ ان کے ذہن میں اس چیز کا اتنا خوف بیٹھ گیا تھا کہ وہ کہتی تھی اب میں نے قبرستان میں جانا ہی نہیں ہے۔ 2 سال پہلے میری تائی اماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان کے لیے ضرور ان کی مغفرت کے لیے دعا کریے گا۔ یہ ایک سٹوری تھی میری تائی اماں کی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ سنڈریلا آپ کا۔ اللہ آپ کی تائی اماں کو اور ان کے بیٹے کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ جو بھی لوگ مغرب کے بعد قبرستان جاتے ہیں وہاں پر اکثر وہ لوگ ڈر جاتے ہیں۔ مغرب کے بعد ویسے بھی غیر مرئی مخلوقات آزاد ہوتے ہیں تو وہ انسان کو کبھی کبھی اپنا آپ ظاہر کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان ڈر جاتا ہے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی پریانکا نائک شیئر کر رہی ہیں انڈیا سے۔ پریانکا کہتی ہیں آج آپ کے ساتھ اپنی دادی اماں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں جو میری دادی اماں نے میری امی کو سنائی تھی اور امی نے ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کی۔ یہ تب کی بات ہے جب میری دادی اماں کی نئی شادی ہوئی تھی تو وہ ٹیچنگ کے کورس کے لیے شہر سے باہر گئی ہوئی تھی۔ وہاں پر انہوں نے جس جگہ پر ان کی ٹریننگ تھی، ان کا جو وہاں پر سٹے تھا وہ ایک ہاسٹل میں تھا۔ تو دادی اماں اکثر شام کے ٹائم ہاسٹل کی چھت پر جایا کرتی تھیں تو بالکل ہاسٹل کے سامنے ایک بہت بڑا قبرستان بھی تھا۔ دادی اماں کہتی ہیں کہ ایک دفعہ میں شام کے ٹائم پڑھ رہی تھی تو میں تھوڑی سی بور ہو گئی تو میں فوراً سے چھت پر چلی گئی۔ شام کا ٹائم تھا، یعنی اندھیرا ہو چکا تھا، تو میں جا کر دیوار پر کھڑی ہو کر قبرستان میں دیکھنے لگ گئی۔ تو میں نے دیکھا جیسے بالکل سامنے قبرستان میں آگ جل رہی ہے۔ جب میں نے غور کیا تو وہاں پر آگ کے پاس کوئی آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے بڑا عجیب لگا کہ قبرستان میں کوئی آگ جلا کر کیوں بیٹھا ہوا ہے۔ جب میں نے اس پر غور کرنا شروع کیا تو وہ جو آدمی تھا وہ بیٹھا ہوا بھی اتنا قداور لگ رہا تھا کہ اس کو دیکھ کر محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کوئی انسان نہیں ہے۔
مجھے تھوڑا سا تجسس ہوا تو میں نے وہاں سے ایک پتھر اٹھایا اور اس شخص کو مارا۔ وہ پتھر اس کے پاس جا کر گرا، لیکن اس کے باوجود اس نے کسی قسم کا کوئی رسپانس نہیں دیا۔ دادی اماں نے اس چیز کو نارمل سمجھا، کافی دیر وہاں پر کھڑی ہو کر اس کو نوٹس کرتی رہیں۔ وہ ہلتا جلتا بھی نہیں تھا، بس ایسے ہی تھا کہ سامنے کوئی بیٹھا ہوا ہے، اور بیٹھا ہوا بھی بہت قداور لگ رہا ہے۔ وہ نیچے آئیں، اپنی اسٹڈیز کی اور آ کر پھر سو گئی۔ آدھی رات کا ٹائم ہوا تو وہ کہتی ہیں ایک دم سے میری آنکھ کھلی۔ آنکھ میری اس طرح سے کھلی کہ مجھے بہت زیادہ ڈراؤنی آواز آئی۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی کہ یہ کیا آواز ہے۔ جب میں نے دیکھا تو میری نظر پڑی، ہم لوگوں کا جو روم تھا اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اور اس کے سامنے صحن میں ایسا لگ رہا تھا کوئی کھڑا ہوا ہے۔ میری نیند سے آنکھ کھلی تھی تو میں غور کر کے اس چیز کو دیکھنے لگی۔ جب میں نے اس چیز کو دیکھا تو وہ وہی آدمی لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ رنگ کی تھیں اور اس طرح سے جل رہی تھیں جیسے اس کی آنکھوں میں سے آگ نکل رہی ہے، انگارے جل رہے ہیں، اور وہ آدمی عجیب و غریب آواز میں کچھ بول رہا تھا، اور اس طرح سے بالکل چلتا ہوا وہ دروازے کے پاس تک آیا۔ جب میں نے اتنی خوفناک چیز کو دیکھا اپنے سامنے تو میں بھاگتی ہوئی ساتھ والے روم میں گئی، اپنی ساتھ والی روم میٹ کو جگایا اور اس کو ساری بات بتائی۔ اس نے مجھے بہت زیادہ تسلی دی اور یہ کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم ڈر گئی ہوگی۔ ہم لوگوں نے باہر جھانک کر دیکھا، تب تک وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر اگلے دن دادا ابو کو کال کی گئی، دادا ابو دادی اماں کو گھر لے آئے۔ وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئی، ان کا بخار بالکل نہیں ٹوٹتا تھا، اتنا زیادہ بیمار رہنے لگی اور ڈرنے لگ گئی، جس پر انہوں نے ان کے محلے میں ہی ایک رہتے تھے شخص جو کہ دم وغیرہ کیا کرتے تھے۔ جب ان سے دم کروانے کے لیے لے کر گئے، انہوں نے دم کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ قبرستان میں اس وقت وہ کوئی انسان نہیں تھا، وہ جن تھا جو وہاں پر اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ جب اس لڑکی نے اس کو پتھر مارا تو وہ پتھر اس کے بچوں کو جا کر لگا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنا بدلہ لینے کے لیے اس کے پیچھے آیا تھا۔ پھر کافی زیادہ ان کو دم وغیرہ کروایا گیا، اس کے بعد ان کی حالت ٹھیک ہوئی تو دادی اماں نے اپنا وہ جو ان کا کورس تھا، ٹریننگ جو تھی ان کی، وہ انہوں نے کمپلیٹ کی، لیکن وہ کہتی ہیں دوبارہ کبھی بھی میں مغرب کے بعد چھت کی طرف نہیں گئی۔ میرے ذہن میں اس چیز کو لے کر اتنا خوف بیٹھ گیا تھا کہ میں چاہ کر بھی دوبارہ اس طرف نہیں گئی، اور نہ ہی کبھی میں نے اس قبرستان کی طرف غور کیا تھا۔ یہ ایک سٹوری تھی جو پریانکا نائک نے انڈیا سے شیئر کی۔ بہت شکریہ پریانکا نائک آپ کا۔ لسنرز، جب بھی کسی بھی غیر معمولی چیز کو دیکھیں تو اس پر بالکل بھی فوکس نہ کیا کریں۔ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ ہم اس چیز کو پرکھنے لگ جائیں، اس کی انویسٹیگیشن کرنے لگ جائیں۔ ہم لوگ نہیں جانتے، ہم لوگ جس چیز کو سامنے دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہو سکتا ہے یا وہ کیا چیز ہے۔ اس لیے جب بھی کچھ ایسا فیل کریں تو وہاں سے واپس پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی اقرا شیئر کری ہے ثوابی سے۔ اقرا کہتی ہے کہ آج آپ کے ساتھ میں اپنی زندگی میں پیش آنے والا ایک ناقابل فراموش قصہ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ بھی ریسنٹلی انہی دنوں کی بات ہے۔ میرے آن لائن پیپرز ہو رہے تھے تو ایک دفعہ ایسا ہوا، میں گھر میں بالکل اکیلی تھی، میرا پیپر تھا اور میں اپنا پیپر کر رہی تھی۔ ہم لوگوں کا جو گھر ہے، ہم لوگوں کا گھر ڈبل سٹوری میں ہے۔ ایک پورشن پر ہم لوگوں نے بہت زیادہ پودے، بہت زیادہ ویجیٹیبلز، فروٹس، اس طرح کے پلانٹس لگائے ہوئے ہیں، اور ایک حصے میں ہم لوگ خود رہتے ہیں۔ جس ٹائم میں پیپر سالو کر رہی تھی مجھے بہت زیادہ عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں سیکنڈ پورشن سے۔ میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہی تھی، میں بار بار جا کر دیکھتی تھی لیکن مجھے وہاں پر کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ میں پھر جیسے ہی آ کر اپنا پیپر سٹارٹ کرتی تھی تو پھر مجھے وہی ڈسٹربنگ نوائز آنا شروع ہو جاتی تھی کہ یہ پتہ نہیں کون اتنا زیادہ شور مچا رہا ہے۔ بڑی مشکل کے ساتھ میں پیپر کر ہی رہی تھی تو میں نے دیکھا میرے روم میں ایک بلی آ گئی۔ میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور یہ کہا کہ تمہاری کمی تھی، اب تم بھی آ گئی ہو۔ وہ بلی بہت زیادہ عجیب و غریب سے وہ چہرے بنا رہی تھی اور عجیب و غریب آوازیں بھی نکال رہی تھی۔ وہ بلی بالکل آ کر میرے سامنے بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں وہ بلی کیا چیز تھی، آج سے پہلے میں نے اس بلی کو اپنے گھر میں بھی نہیں دیکھا۔ جتنی دیر میں وہاں پر بیٹھ کر پیپر سالو کرتی رہی وہ بلی وہاں سے ہلی ہی نہیں، مسلسل مجھے دیکھتی جا رہی تھی۔ جیسے ہی میرا پیپر سالو ہوا، میں نے اپنا پیپر کمپلیٹ کیا، وہ بلی روم سے اٹھ کر باہر چلی گئی۔ گھر والے بھی آ گئے، میں نے اس چیز کو نارمل لے لیا۔ جب رات کے ٹائم میں سوئی تو میں بہت زیادہ ڈرنے لگ گئی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی چیز مجھے ڈرا رہی ہے۔ ہم لوگوں کے گھر میں ایسے بہت سے عجیب و غریب واقعات آئے دن ہوتے رہتے ہیں جو میں فردر آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ بہت شکریہ اقرا آپ کا۔ اللہ آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔
لسنرز آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر حصار رکھا کریں اور کوشش کیا کریں کہ طہارت کی حالت میں رہیں، کیونکہ جب انسان پاک صاف حالت میں ہوتا ہے تو کوئی بھی شیاطین جنات اس پر حملہ آور نہیں ہو سکتے۔ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، جس طرح سے صبح ہم لوگ جا کر فریش ہوتے ہیں اسی ٹائم وضو کر لیا کریں، اور انشاءاللہ کبھی بھی ایسا کوئی مسئلہ آپ کے ساتھ پیش نہیں آئے گا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی مدیحہ شیئر کر رہی ہے۔ مدیحہ کہتی ہے، میں ایبٹ آباد کی رہنے والی ہوں اور آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ہم لوگوں کا جو آبائی گھر تھا وہ کافی زیادہ بڑا تھا اور حویلی ٹائپ ہم لوگوں کا گھر تھا۔ ہم لوگوں کے دادا ابو نے اس گھر میں ایک بیسمنٹ بھی بنوایا ہوا تھا، لیکن وہ بیسمنٹ جو تھا بہت زیادہ یوز نہیں ہوتا تھا۔ وہاں پر ہم لوگوں نے شروع کے دور میں جب دادا ابو زندہ ہوتے تھے تو وہاں پر اپنا سامان وغیرہ رکھتے تھے، کبھی کبھی وہاں پر وہ خود جا کر بیٹھا بھی کرتے تھے۔ تو وقت گزرتا گیا، ہم لوگوں نے بالکل اس جگہ کو بند کر دیا، نہ کبھی کسی کا آنا تھا نہ جانا تھا۔ ہم لوگ اکثر کھیلا کرتے تھے، جب چھوٹے ہوتے تھے تو کبھی کبھی وہاں پر چلے جایا کرتے تھے، لیکن جب ہم لوگ بھی سب بڑے ہو گئے، میرے چاچو لوگ جو تھے وہ بھی ہم لوگوں کے ساتھ رہتے تھے، وہ لوگ اس گھر سے شفٹ ہو گئے۔ اب ہم لوگ اس گھر میں اکیلے ہی رہتے تھے۔ ہم لوگوں کی فیملی تھی صرف اس گھر میں، کافی بڑا وہ گھر تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، امی نے یہ کہا کہ بہت عرصے سے ہم لوگوں نے بیسمنٹ کی کوئی صفائی وغیرہ نہیں کروائی، تو اس کو صاف کروا دیتے ہیں۔ ہم لوگوں نے جب بیسمنٹ کی صفائی وغیرہ کروانا شروع کی تو وہ کافی عرصے سے وہ جگہ بند تھی، بہت زیادہ ڈسٹ اور بہت زیادہ کچرا تھا وہاں پر۔ اس کی صفائی ہونے کے بعد اب وہ کافی زیادہ صاف ہو گیا تھا۔ امی نے یہ کہا کہ یہاں پر اب ایک ترتیب کے ساتھ ہم لوگ سارا سامان وغیرہ رکھ دیں گے۔ ہم لوگ اب بہت زیادہ پھر سے جا کر بیسمنٹ میں بیٹھنا شروع ہو گئے۔ وہاں پر ہم لوگ اکثر بہن بھائی جا کر بیٹھا کرتے تھے، بڑا اچھا لگتا تھا۔ وہاں پر ایک چھوٹی سی ونڈو بھی تھی، تو وہ ایک اس کی بیک سائڈ پر ایک اور چھوٹی سی جگہ تھی، وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، وہاں پر بھی دادا ابو اکثر سامان ہی رکھتے تھے، تو اس طرف وہ ونڈو تھی، وہ بھی بیسمنٹ کا حصہ ہی تھا تقریباً۔ تو ہم لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، میں اور میری کزن آئی ہوئی تھی، ہم لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے، تو ہمیں ایک دم سے ایسا محسوس ہوا جیسے جو بیسمنٹ کی طرف ایک ونڈو سی تھی، ایسا لگا جیسے اس کے اوپر کسی نے دستک دی ہے، یعنی بالکل ایسا محسوس ہوا کہ اس ونڈو کو کوئی ناک کر رہا ہے۔ پہلے میری کزن نے آواز سنی، اس نے مجھے کہا کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے اس طرف سے کوئی آواز آ رہی ہے۔ پھر میں نے بھی غور کیا تو مجھے بھی آواز محسوس ہوئی۔ مجھے یہ لگا کہ شاید ویسی ہم لوگوں کا وہم ہو، کیونکہ ہم لوگوں کے علاوہ تو وہاں پر کوئی آیا نہیں تھا۔ میرے بھائی کو اکثر عادت تھی، چھوٹے بھائی کو، وہ شرارتیں کرتا رہتا تھا۔ ہم لوگوں کو یہ لگا کہ شاید علی ہوگا، ہم لوگ اس کو آوازیں بھی دے رہے تھے کہ علی یہاں پر تم ہو۔ اس نے یہ کہا، وہ آگے سے ہمیں کوئی جواب نہیں آیا۔ ہم لوگ اس ونڈو کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ اب ہم لوگوں کی اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ہم اس ونڈو کو کھول کے دیکھ سکیں۔ ابھی ہم لوگ اس ونڈو کے پاس بھی کھڑی تھی تو وہ ونڈو ایک سے دو دفعہ پھر ہلکی سی اس کے اوپر دستک ہوئی۔ ہم لوگ فوراً سے اوپر بھاگ گئی، ہم لوگوں نے یہ بات آ کر سب کو بتائی۔ تو امی نے یہ کہا کہ تم لوگوں کا وہم ہو سکتا ہے، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے، ابھی پرسوں ہی سارے بیسمنٹ کی صفائی وغیرہ کروائی ہے، وہاں پر ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے اس کا دروازہ بند کر دیا۔ اگلے دن ابھی دوپہر کا ہی ٹائم تھا، تو ہم لوگ اپنے ٹی وی لاؤنج پہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک دم سے مجھے بیسمنٹ کی طرف سے امی کی آواز آنے لگ گئی۔ مجھے یہ لگا کہ شاید کوئی امی وہاں پر کوئی کام وغیرہ کر رہی ہوں گی تو مجھے آوازیں دے رہی ہوں گی۔ بار بار مجھے امی آوازیں دے رہی تھی۔ جب میں ان کی آواز سن کر میں بھاگتی ہوئی نیچے بیسمنٹ میں گئی، بیسمنٹ کی لائٹ آف تھی، اس کا جو سوئچ بورڈ تھا وہ بالکل لاسٹ پر سٹیئرز میں ہی تھا۔ میں نے جب دیکھا تو لائٹ آف تھی، مجھے بڑا عجیب لگا کہ امی اندھیرے میں یہاں پر کیا کر رہی ہے۔ میں اوپر سے ان کو بلاتی ہوئی نیچے اتری، جب میں نے لائٹ آن کی وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے اچھی طرح ہر طرف دیکھا، مجھے کچھ بھی نظر نہیں آیا، لیکن امی کی آواز مجھے اس ٹائم تک بھی آ رہی تھی، وہ میرا نام لے کر مجھے بلا رہی تھی۔ جب میں نیچے اتری تھی میں وہیں سے اوپر آ گئی۔ میں نے آ کر امی سے یہ کہا کہ بیسمنٹ میں سے مجھے آپ آوازیں دے رہی تھی۔ امی نے یہ کہا کہ میں تو بیسمنٹ میں گئی ہی نہیں ہوں، میں تو کچن سے کام کر کے تو باہر برآمدے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اب یہ چیز بہت زیادہ بڑھنے لگ گئی۔ اکثر ہم لوگوں کو بیسمنٹ میں سے ہم لوگوں کی آوازوں میں ہی کوئی مخاطب کرتا تھا۔ پہلے سب میرا وہم سمجھتے تھے، پھر میری کزن نے بھی وہ ونڈو کے اوپر اس طرح سے وہ ہم لوگوں کو فیل ہوا تھا کہ جیسے کوئی نوک کر رہا ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، رات کا ٹائم تھا،
بیسمنٹ کا جو دروازہ تھا وہ بالکل ہم لوگوں کی جو سیکنڈ فلور پر سٹیئرز جا رہی تھی اس کے ساتھ بیسمنٹ کا دروازہ تھا، کیونکہ وہیں سے اس کی بیسمنٹ کی سیڑھیاں نیچے کی طرف جاتی تھی اور وہیں سے اوپر کنٹینیو کرتی تھی سیکنڈ فلور کو، جو سٹیئرز تھی وہ۔ میں بھی 9 بجے کا ٹائم تھا تو میں ایسے باہر نکلی، گرمی کا موسم تھا تو میں وہاں سے نکل کر باہر صحن میں جانے لگی، برآمدے میں سے نکل کر صحن میں جانے لگی۔ برآمدے میں وہ سیڑھیاں تھیں، وہیں پر بیسمنٹ کا دروازہ بھی تھا۔ مجھے اس طرح سے محسوس ہوا کہ جیسے بیسمنٹ کے دروازے کو کسی نے کھولا ہے۔ اب وہ میں دیکھ رہی ہوں میرے سامنے جیسے کسی نے دروازے کو کھولا ہے، میں وہاں پر کھڑی ہو گئی کیونکہ کوئی باہر تو اتنی ہوا بھی تیز نہیں چل رہی تھی کہ وہ لکڑی کا دروازہ خود بخود ہلنے لگ جاتا۔ اس دروازے کو تھوڑا سا کسی نے کھول دیا۔ میں وہاں پر کھڑی ہو کر دیکھنے لگ گئی کیونکہ مجھے پتا تھا میرے سب گھر والے اندر ہی ہیں، بیسمنٹ کی طرف کوئی بھی نہیں گیا۔ ابھی میں اس چیز پر غور ہی کر رہی تھی تو میں نے دیکھا دروازے سے مجھے چمکتی ہوئی 2 آنکھیں نظر آئیں، جیسے بیسمنٹ کے دروازے کے پیچھے سے کسی نے مجھے دیکھا ہے۔ میں تو بہت زیادہ ڈر گئی اور میں چیخیں مارتے ہوئے واپس بھاگی۔ میں نے امی کو یہ بات بتائی کہ بیسمنٹ میں کوئی کھڑا ہے اور اس نے مجھے باقاعدہ دروازے کے پیچھے سے دیکھا بھی ہے۔ امی فوراً سے باہر آئی، ابو بھی آگے، میرے بھائی بھی آگے۔ جب ہم لوگ بیسمنٹ کے دروازے کے پاس گئے تو بہت زور سے کسی نے دروازے کو بند کیا۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے۔ ہم لوگوں نے باہر کی طرف سے بیسمنٹ کے دروازے کو بند کر دیا۔ اس رات پوری رات بیسمنٹ کے دروازے کو اندر سے بار بار کوئی نوک کرتا تھا اور عجیب و غریب ڈراؤنی آوازیں بھی آتی تھیں۔ امی نے یہی کہا کہ کافی عرصہ سے یہ جگہ بند رہی ہے، ویران رہی ہے اور ہم لوگ شاید اس جگہ پر ہم لوگوں نے جانا شروع کر دیا ہے تو وہاں پر جنات نہ ہو۔ یہ ہم لوگوں کی اپنی باتیں تھیں۔ اگلے دن میرے ماموں آئے، ان کو بھی اس بات کا پتہ چلا تو میرے ماموں کے ایک دوست تھے، وہ جنات وغیرہ کے معاملات کو جانتے تھے۔ ماموں نے انہیں کال کی، وہ ہم لوگوں کے گھر آ گئے۔ جب وہ ہم لوگوں کے گھر آئے تو انہوں نے آ کر بیسمنٹ کا وزٹ کیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس بیسمنٹ میں جنات کا بسیرا ہے، کافی عرصے سے یہ جگہ بند رہی ہے، ویران رہنے کی وجہ سے یہاں پر جنات مقیم ہو چکے ہیں۔ اب جب دوبارہ سے آپ لوگوں نے اس جگہ کو یوز کرنا شروع کیا ہے تو وہ چیز ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ اس جگہ کو بند کر دیں۔ نہ تو یہاں پر صفائی وغیرہ کی ضرورت ہے اور نہ ہی یہاں پر جا کر بیٹھنے کی ضرورت ہے، ورنہ وہ چیزیں آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہیں۔ ہم لوگوں کے دل دماغ میں اس چیز کو لے کر بہت زیادہ خوف بیٹھ گیا کیونکہ اب گاہے بگاہے بیسمنٹ میں سے کسی کی موجودگی کا احساس رہتا تھا۔ شاید وہ چیزیں وہاں پر پہلے بھی ہوں لیکن ہم لوگوں نے کبھی نوٹس نہ کیا ہو۔ اب جب ہم لوگ وہاں پر جانا شروع ہو گئے تھے تو وہ چیزیں اپنا آپ ظاہر کرنے لگیں۔ وہاں سے اکثر بچوں کے رونے کی آواز آتی تھی رات کے ٹائم۔ اکثر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی عورت وہاں پر بولتی ہے۔ پھر ہم لوگ اتنے خوف زدہ ہوئے کہ ہم لوگوں نے وہ گھر ہی سیل کر دیا۔ چاچو لوگ تو پہلے وہاں سے چلے گئے تھے، پھر ہم لوگوں نے بھی اس گھر کو سیل کر دیا اور نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ یہ ہم لوگوں کی زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ مدیحہ آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی وقاص احمد شیئر کریں ہیں مانچسٹر سے۔ وقاص کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ بلوچستان کے ایک شخص کی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ جولر تھا اور وہ ہیرے جواہرات کا کام کیا کرتا تھا۔ اس کے پاس کافی زیادہ ہیرے جواہرات آتے ہوتے تھے اور وہ ان کو سیل کر دیا کرتا تھا۔ بہت بڑے پیمانے پر اس کا بزنس نہیں تھا لیکن جو بھی چیزیں اس کے پاس ہوتی تھی وہ کافی زیادہ نایاب ہوتی تھی، یونیک ہوتی تھی۔ ایک دفعہ اس سے ایک خاتون کی کال آئی اور اس نے یہ کہا کہ ہم آپ سے آ کر کچھ ڈائمنڈ خریدنا چاہتے ہیں۔ تو جو چیز ان کو ریکوائرڈ تھی وہ چیز اس آدمی کے پاس اویلیبل تھی۔ اس نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، میری شاپ رات 10 بجے تک کھلی ہوتی ہے تو آپ کسی بھی ٹائم آ کر ڈائمنڈ لے جانا۔ وہ کہتا ہے کہ رات 8 بجے کا ٹائم ہوا تو میں نے دیکھا میری شاپ کے باہر آ کر 3 برقع پوش عورتیں کھڑی ہو گئیں۔ میں نے انہیں بلایا، وہ وہی عورتیں تھیں جنہوں نے میرے سے وہ ڈائمنڈ پرچیز کرنے تھے۔ اب میں اس انتظار میں تھا کہ شاید ان کے ساتھ کوئی مرد بھی ہوگا کیونکہ بلوچستان کا وہ علاقہ تھا اور وہاں پر تو رات کے ٹائم خواتین اکیلی کبھی باہر نکلتی ہی نہیں۔ تھوڑا سا مجھے تعجب ہوا۔ اب وہ جو عورتیں تھیں آ کر بیٹھ گئیں اور جو چیز ان کو ریکوائرڈ تھی میں نے ان کو دکھا دی۔ اس میں سے ان کو کچھ ڈائمنڈ پسند آ گئے۔ میں ان کی پیکنگ کرنے لگا تو جیسے ہی میں اپنے پیکنگ کے لیے بیک سائڈ پر میں نے ٹرن کیا تو سامنے والی وال پر بہت بڑا مرر لگا ہوا تھا۔ اس مرر میں ان عورتوں کا پہلے تو مجھے عکس ہی نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید وہ اٹھ گئی ہیں۔ میں بہت زیادہ حیران ہوا کہ یہ کیسے پاسبل ہے۔ ابھی میں اس چیز سے باہر ہی نہیں نکلا تھا کہ جیسے ہی میری نظر ان پر پڑی، ان میں سے ایک عورت کے ہاتھ اس عبائے سے، اس برقعے سے باہر تھے، اس کے ہاتھ جلے ہوئے تھے۔
نیچے کاؤنٹر سے ہی میں نے ان کے پاؤں دیکھے تو ان کے پاؤں بھی ٹیڑھے تھے۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا، ڈر کے مارے میں تھر تھر کانپنے لگ گیا۔ میں نے اونچی اونچی آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ میرے پاس میری شاپ کے اوپر قرآن پاک بھی پڑا ہوا تھا جو میرے کاؤنٹر کے پاس ہی رہتا تھا۔ میں نے اس قرآن پاک کو پکڑ کر اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ جیسے ہی میں نے قرآن پاک کو سینے کے ساتھ لگایا، وہ جو عورتیں تھیں ایک دم ڈراؤنی آواز کے ساتھ بہت اونچا چیخی اور غائب ہو گئی۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا کہ یہ کیا مخلوق تھی اور یہ میرے ساتھ کیا ماجرا پیش آیا۔ میں نے فوراً سے اپنی شاپ بند کی اور میں گھر کی طرف بھاگا۔ کافی زیادہ میں خوفزدہ تھا، میں بہت زیادہ بیمار رہا۔ میں نے گھر والوں کو بھی یہ بات بتائی تو ایک عامل صاحب کے پاس بھی میں گیا، ان سے میں نے یہ سارا ماجرا ڈسکس کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بعض اوقات کچھ نگینے ایسے ہوتے ہیں، یعنی کچھ سٹونز ایسے ہوتے ہیں جو ریئل ہوتے ہیں اور ان پر جنات کا بھی اثر ہوتا ہے۔ شاید تمہارے پاس کوئی ایسی چیز تھی جس پر آلریڈی جنات کا اثر تھا اور وہ چیز کسی طریقے سے تمہارے پاس آ گئی۔ یہ وہی جنات تھے جو اس کو واپس لینے آئے تھے۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ اس کے بعد کبھی بھی میں لیٹ نائٹ اپنی شاپ پر نہیں رہتا تھا۔ یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے شیئر کی۔ وقاص احمد نے ہمارے ساتھ بلوچستان کی یہ کہانی شیئر کی۔ بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا۔ لسنرز، اللہ سے رحم مانگنا چاہیے ہمیشہ کہ اللہ ہم سب کو کبھی بھی کسی آزمائش میں مبتلا نہ کرے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانیاں کیسی لگی؟ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی نوشینور57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ نوشین وائس آفیشیل پر میں ولاگ پوسٹ نہیں کر پا رہی، کچھ بزی اسکیجول تھا میرا اور تھوڑی سی میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ انشاءاللہ آج یا کل ضرور میں ولاگ پوسٹ کروں گی۔ جن لوگوں نے ابھی تک میرے ولاگ چینل کو نہیں سبسکرائب کیا، وہاں پر کافی زیادہ ویڈیوز ہیں، ان کو جا کر ضرور سبسکرائب کریں اور ان ویڈیوز کو بھی دیکھیے، آپ کو ضرور اچھی لگیں گی۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔